السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 سالہ گڑیا کی ماں فوت ہو گئی تو وہ 5 سالہ عمر کے ساتھ چچا کے گھر رہنے لگی۔ چچی سارا دن ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیتی تو گڑیا روزہ رکھ لیتی، کیونکہ ویسے بھی وہ سارا دن بھوکی پیاسی رہتی تھی۔ روزہ افطار ہونے لگتا تو چچی اپنے بچوں کو طرح طرح کے کھانے کھلاتی اور گڑیا اور اس کے بھائی کے آگے سوکھی روٹی رکھ دیتی تو وہ دونوں ننھے بچے ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ ایک دن گڑیا نے دسترخوان سے سموسہ اٹھا کر بھائی کو دے دیا تو چچی نے اس کی ہڈیاں توڑ دی، اور جب رات کو چچی سونے لگی تو اچانک چیخوں کی آوازیں سن کر وہ اٹھی تو اس کی جان نکل گئی، کیونکہ اس کے بچے کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ خدا برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ نہ جانے کتنی برداشت تھی ان دو ننھے معصوم بچوں میں، جن کا پہلے باپ اور اب ماں بھی اس دنیا میں انہیں تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دونوں بچے روتے ہوئے ماں کی میت کے پاس بیٹھے بار بار ماں کا کندھا ہلا کر بلاتے تو کبھی 5 سالہ عمر ماں کے چہرے کے قریب آ کر اپنا چہرہ رکھ کر آواز دینے لگتا، مگر وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور جا چکی تھی۔ سر پر تو کسی بڑے کا سایہ بھی موجود نہیں تھا۔ 7 سالہ گڑیا ماں کا ہاتھ پکڑ کر بار بار جاگنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی نظر جب آس پاس بیٹھی چند خواتین پر پڑتی تو اسے خوف سا محسوس ہونے لگتا تھا۔ کیوں آئی تھیں اب یہ عورتیں اس کے گھر؟ تب کہاں تھی یہ عورتیں اور ان کے جھوٹے دلاسے جب ان کی ماں ان کے دروازے پر دستک دے دے کر کچھ کھانے کو مانگتی رہی؟ گڑیا کی ماں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، میں بیوہ ہوں، گھر میں پکانے کے لیے کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں بچا، خدا را مجھ سے اپنے گھروں کا سارا کام کروا لیں اور بدلے میں تازہ نہ سہی باسی روٹی اور جھوٹا سالن ہی دے دیں۔ میرے دونوں بچے بھوکے ہیں، میری حالت کو سمجھیں۔ اس پل تو کسی نے دھیان تک نہ دیا تھا، سب یوں دھتکار رہے تھے، گویا گڑیا کی ماں روز ہی ان کے در سے مانگ کر کھاتی تھی۔ گڑیا کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، وہ بار بار خاموش گہری نیند سوئی اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ کر ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر گئی ہیں آپ امی؟ آپ تو اس قید سے آزاد ہو گئیں، مگر اب میرا اور عمر کا کیا بنے گا؟ ہم دونوں کہاں جائیں گے؟ گڑیا روتے ہوئے عمر کو خود سے لگا کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد چند محلے کی عورتوں نے گڑیا کی ماں کو غسل اور کفن دیا اور پھر اس کا جنازہ تدفین کے لیے لے جایا جانے لگا۔ دونوں بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، ان کی تو کل کائنات ہی اجڑ چکی تھی۔ آنسوں سے بھیگا ہوا چہرہ اور بکھرے بال، ننگے پیر ہی دونوں بچے ماں کے جنازے کے ساتھ بھاگنے لگے۔ تبھی چند خواتین نے انہیں پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ ماں کا جنازہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، بچوں کی سسکیاں نہیں رک رہی تھی۔ دونوں بچے حسرت سے آنسو پونچھتے بس دیکھتے رہ گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ سبھی عورتیں اپنے اپنے گھروں کی جانب جانے لگیں، کیونکہ افطاری کا وقت جو ہونے والا تھا۔ کسی کو بھول کر بھی یہ خیال نہ آیا کہ ان دو یتیم بچوں سے بھی پوچھ لیں کیا انہیں بھوک تو نہیں لگی تھی۔ کل سارا دن ان کی ماں گلیوں میں کھانا مانگتی رہی تھی، اور پھر مغرب کے بعد جب بوجھل قدموں سے مایوس سی گھر کی جانب آنے لگی تھی تو تبھی بجلی کے کھمبے سے ایک تار اتر کر سیدھا گڑیا کی ماں پر گری۔ چند سیکنڈز میں ہی گڑیا کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب محلے دار اس کی لاش تک پہنچے تو اس کی آنکھیں ابھی بھی کھلی تھیں، چند آنسو آنکھوں سے بہہ کر مٹی میں جذب ہو گئے تھے۔ بس حسرت ہی لے کر وہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ تب سے اب تک دونوں بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ ماں کی ناگہانی موت کا سن کر ان کی بھوک تو ویسے ہی مٹ چکی تھی۔ رات کا اندھیرا ابھی پھیلنے میں باقی تھا کہ دھاڑیں مار کر روتے ہوئے دو لوگ گڑیا کے گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں بچے بکھلا کر نیم تاریکی میں دروازے کی جانب دیکھنے لگے، جہاں سے ان کے چچا اشرف اور چچی گلزار اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی چچا نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے تعزیت کی تھی، جبکہ چچی نے دور سے ہی
دونوں بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے صبر کی تلقین کی تھی۔ چچا کا کہنا تھا کہ وہ آج صبح ہی انگلینڈ سے پاکستان پہنچے ہیں، مگر تبھی انہیں یہ خبر ملی کہ بھابھی کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ہے، اس لیے بس یہاں پہنچنے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ گڑیا معصوم تھی، اسے کہاں زمانے کی چالوں کی خبر تھی، روتے ہوئے صرف سر ہلا گئی۔ عمر بہن کی گود میں سر رکھ کر مسلسل رو رہا تھا۔ بجلی بھی گئی ہوئی تھی، اس لیے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چچا کو دیکھ کر گڑیا کو تھوڑی ہمت ملی۔ ایک بار پھر بھوک نے سر اٹھایا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ چچا کو بتائے وہ دونوں کل شام سے بھوکے تھے۔ ڈرتے جھکتے اس نے چچا سے کہا تو چچا کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ روتے ہوئے دونوں بچوں کو سینے سے لگا گیا اور پھر فوراً کھانا منگوا کر ان بچوں کو دیا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد بھوک بڑھا دینے والی خوشبو کا کھانا جب انہیں ملا تو بچے کچھ پل کے لیے ہر دکھ درد بھول کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے۔ چچی انہیں یوں کھاتا دیکھ کر منہ بسورنے لگی اور پھر دھیرے سے بڑبڑائی کہ کیسے بھوکے ننگے بچے ہیں۔ یہاں ماں کو قبر میں اترے 2 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ سب کچھ بھول بھال کر کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ گڑیا اور عمر کا اب سوائے چچا کے کوئی رشتہ دار باقی نہیں تھا۔ چچا نے اگلی صبح گڑیا کو اپنا سارا سامان اکٹھا کرنے کا کہا، کیونکہ وہ اب اسے اور عمر کو اپنے ساتھ شہر لے جانے لگے تھے۔ چچی کے چہرے کے تاثرات بگڑے، مگر وہ شوہر کے آگے کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ گڑیا کے چچا نے جب چچی پر حکم صادر کیا کہ جا کر بچوں کے کپڑے پیک کرو تو چند لمحوں کے لیے چچی کے چہرے پر حقارت سے ناگواری ابھری تھی۔ گندے میلے کپڑوں کو بھلا وہ کیسے ہاتھ لگا سکتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شوہر کا حکم ماننا پڑا اور بچوں کا سامان پیک کیا۔ گڑیا خالی خالی نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگی جہاں اس نے زندگی کے کئی سال اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے تھے۔ اسے اس پل اپنے بابا کی یاد آئی تھی جو 3 ماہ پہلے ہی دمے کا شکار ہو کر انتقال کر گئے تھے۔ چند گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد دونوں بچے شہر میں چچا کے عالی شان گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی نسبت چچا بہت امیر تھے، مگر چونکہ گڑیا کے بابا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے محنت مزدوری کر کے ہی گزارا کیا کرتے تھے۔ چچا کے 3 بچے تھے اور تینوں ہی گڑیا سے بڑے تھے۔ گڑیا اور عمر کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر چچا کا بڑا بیٹا ارسلان ناگواری سے بولا کہ پاپا، یہ کن بھیکاریوں کو گھر میں لے آئے ہیں آپ؟ اس کے یہ الفاظ ان دونوں بچوں کو شرمندہ سا کر گئے تھے۔ دونوں کا حلیہ بھی تو ایسا تھا، وہ بھیکاری ہی تو لگتے تھے۔ گڑیا ایک سرد سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ تبھی چچا نے ارسلان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے تایازاد بہن بھائی ہیں اور آج سے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ چچا نے انہیں نئے کپڑے دلوائے اور اسکول بھی داخل کروا دیا۔ جب تک چچا پاکستان میں رہے تب تک چچی کا رویہ بچوں کے ساتھ اچھا رہا، مگر چونکہ چچا کو صرف چند روز کی ہی چھٹی ملی تھی، اس لیے وہ اپنی بیوی گلزار کو خاص تاکید کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ان بچوں کا بہت خیال رکھنا، آج سے یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں۔ اشرف چچا تو تاکید کر کے چلے گئے، مگر چچی گلزار کو تو ان کا وجود شروع سے ہی اس گھر میں کھٹک رہا تھا۔ جو ہی اشرف نے انگلینڈ کے لیے فلائٹ پکڑی، تبھی چچی نے گڑیا کے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے اور گڑیا اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ چچی نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر بولیں، اے لڑکی، بہت ہو گیا تم دونوں کا ڈرامہ، کتنے دنوں سے صبر کا گھونٹ پی رکھا ہے۔ اشرف کو بھی نہ جانے کیوں ترس آ گیا ان بھکاریوں پر کہ اٹھا کر گھر ہی لے آئے، پورے گھر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ جس بستر پر بیٹھتے ہو وہیں بو پھیلا دیتے ہو۔ چچی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر گڑیا فوراً بستر سے اٹھ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ چچی نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑایا اور پورے گھر میں جھاڑو لگانے کا کہا۔ گڑیا اب تک چچی کو دیکھ رہی تھی، اس نے تو آج تک کبھی جھاڑو نہیں لگایا تھا، مگر ہاں اماں کو کئی بار لگاتے ہوئے دیکھا ضرور تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے نازک ہاتھوں میں جھاڑو پکڑا اور جیسے تیسے کمرے سے لگانے لگے۔ ذرا سا کچرا چھوٹ جاتا تو چچی شور مچا دیتی۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔
گڑیا اور عمر کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے جیسے تیسے جھاڑو لگا کر رکھا اور چچی کے کمرے میں چلی گئی۔ چچی نے اسے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر فوراً چیخ کر کہا کہ خبردار، میرے کمرے میں قدم مت رکھنا، باہر رہ کر کہو جو بھی کہنا ہے۔ گڑیا سہم کر کمرے کی حد سے باہر نکل گئی اور پھر بو کھلائے ہوئے انداز میں بولی کہ چچی بھوک لگی ہے، ناشتہ بنا دیں۔ چچی کے چہرے پر ناگواری ابھری اور سر جھٹک کر بولی کہ جا کر خود بنا لو، میرا روزہ ہے، اس حالت میں اب مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ گڑیا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھوک سے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ ڈائننگ ہال کے باہر سے گزری تو بے ساختہ اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر گئی، جہاں اس کے چچا زاد بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی گڑیا کی نظر 5 سالہ معصوم عمر پر پڑی، جو دروازے میں کھڑا للچائی نظروں سے ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ گڑیا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اس نے عمر کو کمرے میں بٹھایا اور پھر چلتے ہوئے ارسلان کے پاس آئی اور بولی کہ بھائی، اگر تھوڑا سا کھانا بچ گیا ہو تو دے دیں، عمر کو بھی بھوک لگی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ارسلان نے فوراً اپنی پلیٹ کو چھپا لیا اور ماتھے پر بل ڈال کر بولا، یہ میرا کھانا ہے، گندی لڑکی دور ہٹو، میں تمہیں یہ نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کر ارسلان گڑیا کو پیروں کی ٹھوکر سے خود سے دور کر چکا تھا۔ گڑیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے واپس کمرے میں گئی جہاں عمر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گڑیا کو خالی ہاتھ دے کر عمر بولا کہ بہت بھوک لگی ہے اپی، ناشتہ کب ملے گا؟ گڑیا چپ سی عمر کو دیکھتی رہی اور پھر بولی کہ عمر، تمہیں نہیں پتا اب روزے آ چکے ہیں، آج گھر میں سب کا روزہ ہے، میں نے بھی آج روزہ رکھا ہے اور تمہارے حصے کا روزہ بھی میں نے صبح صبح رکھ دیا تھا۔ اب اگر تم نے افطار سے پہلے کچھ کھایا تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ گڑیا معصومیت کے ساتھ مسکراتی ہوئی عمر کو بہلا رہی تھی۔ عمر اتنا سن کر فوراً بولا کہ میں روزہ رکھوں گا، مجھے کچھ نہیں کھانا، پھر شام کو مل کر مزے کی افطاری کریں گے۔ وہ بھی خوشی سے کہنے لگا۔ یوں دونوں بچے سارا دن بھوکے پیاسے گزارنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب گڑیا چچی کے پیروں میں مالش کر کے باہر نکلی تو ارسلان اس کا بچا ہوا کھانا اپنے پالتو کتے کو ڈال رہا تھا۔ گڑیا حسرت بھری نگاہ سے بس دیکھتی رہ گئی۔ یہاں آ کر بھی انہیں کوئی سکون نہیں ملا تھا۔ وہ مزید بے چینی کا شکار ہو چکے تھے۔ شام ہوئی تو چچی نے نوکرانی کے ساتھ گڑیا کو کچن میں کام پر لگا دیا۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی چکر کھاتی لڑکی خاموشی سے اس وہم میں نوکرانی کو افطار کی تیاری کروانے لگی کہ کچھ دیر بعد جب روزہ افطار ہوگا تو یہ سارے قسم قسم کے کھانے اور پھل اسے اور عمر کو کھانے کے لیے ملیں گے۔ عمر بے ہوش تھا، بستر پر لیٹا تھا۔ کچھ دیر بعد افطار کا وقت ہوا تو چچی اپنے بچوں کو دسترخوان کے پاس بٹھانے لگی جہاں قسم قسم کے کھانے اور پھل رکھے گئے تھے۔ گڑیا جلدی سے بھاگ کر کمرے میں گئی اور عمر کو جگانے لگی۔ عمر شدید کمزوری کا شکار ہو چکا تھا۔ جب اسے گڑیا نے دسترخوان پر رکھے کئی پکوانوں کا نام گن گن کر بتایا تو عمر خوشی سے اٹھ بیٹھا اور گڑیا کے ساتھ چلتا ہوا باہر آ گیا۔ دونوں بہن بھائی دسترخوان کی جانب بڑھ کر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ تبھی ایک آواز نے ان دونوں کو وہیں پر ساکت کر دیا۔ تم دونوں کو کس نے اجازت دی یہاں بیٹھنے کی؟ اتنی حیثیت ہے تم دونوں بچوں کی کہ میری اولاد کے برابر بیٹھ کر تم لوگ کھانا کھا سکو؟ چچی کا حقارت بھرا نفرت بھرا لہجہ ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرایا تو فوراً دونوں وہاں سے قدم ہٹانے لگے۔ چچی نے جھڑک کر انہیں دور فرش پر بیٹھنے کا کہا۔ گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ معصوم لڑکی فوراً عمر کو لے کر ان سے دور زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی چچی نے ملازمہ کو کہا، آواز دے کر کہا کہ ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ ملازمہ فوراً ایک ٹرے اٹھا کر لائی اور ان بچوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ کھانے میں قسم قسم کے پکوان ملیں گے، یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ساکت رہ گئیں، کیونکہ ٹرے میں کل رات کی بچی ہوئی باسی روٹی تھی جس کے اوپر نمک رکھا گیا تھا اور ساتھ سادہ پانی کا گلاس پڑا تھا۔ گڑیا اور عمر نے کتنی ہی دیر اس کھانے کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر
چچی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ضرور آ گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، ان غریب بچوں کو ان کی اوقات یاد کروائی جائے جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ دونوں بچے حسرت بھری نگاہوں سے سامنے لگا دسترخوان دیکھ رہے تھے، جہاں کئی اقسام کے پھل اور کھانے سجائے گئے تھے، اور پھر ایک نظر سامنے پڑی سوکھی روٹی کو دیکھ کر دونوں کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ بھوک تو مٹانی تھی، چاہے جیسے بھی مٹانی پڑے۔ گڑیا نے اس سوکھی روٹی کے مشکل نوالے توڑے اور عمر کو پانی میں بھگو کر کھلانے لگی۔ عمر کی نظریں بار بار اس سموسے کی ٹرے پر جا رہی تھی۔ چچی بھی انہیں کھانے کو گھورتا دیکھ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں ان معصوم بچوں کو ترستا دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر اپنے بچوں کو مزید کھانے کی تلقین کر رہی تھی۔ عمر سے سوکھی روٹی نگلی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بار بار ہر نوالے کے بعد پانی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ پورا دن خشک حلق اور بنا سحری کے روزہ رکھا تھا۔ افطار کے بعد چچا کا انگلینڈ سے فون آیا۔ جب چچی سے بچوں کے بارے میں پوچھا تو چچی نے یوں ظاہر کیا جیسے دنیا بھر کا سکھ اس نے ان دونوں پر ہی نچھاور کر رکھا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر گڑیا اور عمر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ابھی کمرے میں آئے چند لمحے ہوئے تھے کہ چچی بھی ان کے پیچھے ہی آئی اور آ کر بولی کہ نکلو اس کمرے سے، یہ کمرہ خاص مہمانوں کے لیے رکھا گیا ہے، تم جیسے منحوسوں کے لیے نہیں۔ جا کر اسٹور روم میں بستر بچھاؤ اور آئندہ وہیں سونا ہے تم دونوں نے۔ چچی انہیں اسٹور روم کا راستہ دکھا چکی تھی۔ گرد آلود اور بغیر روشنی کے کمرہ تھا۔ گڑیا اور عمر نے ایک ہی نظر دیکھ کر ڈرنا شروع کر دیا۔ گڑیا پہلی بار ہمت کر کے چچی سے بولی تھی کہ چچی یہاں بہت اندھیرا ہے، عمر کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، ہمیں اسی کمرے میں رہنے دیں۔ مگر شاید اس پر اس بات کا اثر نہیں ہوا تھا، وہ دونوں کو وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس دن ساری رات گڑیا اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ یہ یتیمی کا دکھ بھی صرف گڑیا جیسے بچے ہی سمجھ سکتے تھے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے چاہے وہ فاقہ ہی کاٹ رہی تھی، مگر دل کو سہارا دینے والی ماں تو تھی، پیار سے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھنے والا باپ تو تھا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آہستہ آہستہ انہیں اس کمرے کی عادت بھی ہو ہی گئی تھی۔ دونوں بچے وہی کھاتے جو رات کو چچی روکھی سوکھی کھانے کو دیتی تھی۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو افطار کے وقت ہی کچھ کھانا نصیب ہوتا تھا۔ سارا دن پانی پی کر وہ گزارا کیا کرتے۔ چچی نے نوکرانی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو ان بچوں کو چھونے مت دینا اور نہ ہی کھانے دینا۔ افطاری کا وقت ہوتا تو کھانوں سے سجا دسترخوان دیکھ کر دونوں بچے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے۔ اگلا دن چڑھا تو ایک بار پھر چچی نے صبح ہی صبح گڑیا کو کام پر لگا دیا۔ سب سے پہلے کام اسے یہ دیا کہ وہ آج سارے اسٹور روم کی اکیلے صفائی کرے گی۔ وہ چچی جو اپنے بچوں سے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھواتی تھی، وہ 7 سالہ گڑیا کو کاموں کی فہرست بتا کر خود بچوں کے ساتھ عید کی شاپنگ کے لیے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ گڑیا جسے کام کرنے کا سلیقہ ہی یہاں آ کر آیا تھا، خاموشی سے اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ جہاں تک ممکن تھا کام کرتی رہی۔ باقی گھر کے کام نپٹا کر جب نوکرانی نے اسٹور روم کا رخ کیا تو گڑیا کو ننھے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتے دیکھ کر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ آخر کو وہ بھی بال بچوں والی تھی۔ اس کی نظر جب گڑیا کے ہاتھوں پر پڑی تو بے ساختہ اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ گڑیا کے ہاتھوں میں سخت کام کر کے چھالے بن چکے تھے۔ ایک وقت کا کھانا وہ بھی باسی اور روکھا سوکھا کھا کھا کر اس کے چہرے کی چمک زائل ہو چکی تھی۔ اس کا سفید رنگ اب مکمل طور پر سانولا ہوتا جا رہا تھا۔ نوکرانی کو اس پل گڑیا پہ ترس آیا۔ اس نے گڑیا کو بٹھایا اور چچی کے آنے سے پہلے خود سارا کام نپٹا دیا۔ شام ہوئی تو چچی گھر میں داخل ہوئی۔ آج اس نے مارکیٹ سے سموسے، کچوریاں اور سینڈوچ لائے تھے۔ کھانوں کی لذیذ خوشبوئیں دونوں بہن بھائیوں کی بھوک مزید بڑھا رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو افطار کا وقت بھی آن پہنچا۔ ایک بار پھر دسترخوان سجایا گیا، جس پر چچی نے بچوں کی خاطر
کئی قسم کے کھانے آج باہر سے منگوائے تھے۔ ان کو دیکھ کر گڑیا اور عمر کے منہ میں پانی سا آ گیا۔ آج تو عمر سے صبر نہ ہوا۔ وہ گڑیا کا کندھا تھپکا کر بولا کہ آپی چچی کو بولو نا ایک سموسہ مجھے بھی کھانے کو دے، بہت دل کر رہا ہے، میں روز روز نہیں مانگوں گا، بس آج ہی کھاؤں گا۔ عمر کے الفاظ سن کر گڑیا کے دل خون کے آنسو رویا تھا۔ وہ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے اٹھی اور وہاں پہنچی جہاں چچی اپنے بچوں سمیت کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ گڑیا آگے بڑھی اور پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھا کر واپس پلٹی۔ چچی کا تو غصہ اس پل 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ انہوں نے اگلے ہی پل گڑیا کو پکارا اور اٹھ کر اس کے قریب جاتے ہی ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ گڑیا زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ چچی نے گالیاں دیتے ہوئے پیروں سے گھونسے مارتے ہوئے گڑیا کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور منہ پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ مار کر بولی، کمینی، تیری ہمت کیسے ہوئی کھانے کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ آج تو تیری وہ حالت کروں گی کہ دوبارہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر چچی اپنی انا اور غرور میں اس بچی کو مار مار کر ادھواں کر چکی تھی۔ بیچارہ عمر چیختا چنگھاڑتا بار بار چچی کے قدموں میں گر کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب چچی تھک کر ہانپنے لگی تو تب گڑیا کو مارنا بند کر کے روزہ افطار کرنے لگی۔ عمر روتا ہوا گڑیا کو اٹھا رہا تھا۔ اٹھو آپی، اب تم کہیں مت جانا، پہلے ابو گئے پھر اماں اور اب تم بھی خاموش ہو گئی ہو۔ میں سوکھی روٹی کھا لوں گا، میں تم سے کبھی سموسہ نہیں مانگوں گا۔ عمر روتا ہوا بلک رہا تھا مگر گڑیا تو بے ہوش پڑی تھی۔ چچی اور اس کے بچے مزے سے افطار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد گڑیا کو ہوش آیا تو اس کا سارا بدن درد سے چور پڑا تھا۔ وہ مشکل اٹھ کر عمر کے ساتھ اسٹور روم میں آ گئی۔ آج تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ امی کو آوازیں دے کر بلک بلک کر رونے لگے۔ دونوں بہن بھائی بھوکے پیاسے بیٹھے رو رہے تھے کہ انہیں چچی کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ دونوں کا دل سہم سا گیا تھا۔ اب کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ چچی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ گڑیا مشکل اسٹور روم اٹھ کر دروازے تک آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا وجود کانپ گیا۔ چچی اور نوکرانی دونوں ارسلان اور اس سے چھوٹے دونوں بچوں کو لے کر فرش پر لٹا رہی تھی۔ تینوں بچوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ان کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑ چکے تھے۔ فوراً ایمبولینس کو بلا کر انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ انگلینڈ سے چچا بھی پہنچ چکے تھے۔ 12 گھنٹے تک تینوں بچوں کا علاج چلتا رہا۔ پہلے تو یہ فوڈ پوائزن سمجھا گیا مگر جب ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو یہ انکشاف ہوا کہ بچوں نے جو کھانا کھایا اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ مزید تفتیش پر یہ بات سامنے آئی کہ کل افطار میں جو سموسے اور کچوریاں تھے وہ دراصل ایسے تیل میں فرائی کی گئے تھے جس میں 2 چھپکلیاں گری ہوئی تھیں اور اسی تیل میں سموسے فرائی کر دیے گئے۔ اس رات ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ کئی لوگ بیمار پڑے تھے، ہسپتال پہنچے تھے۔ 12 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ چچی گلزار کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ان کے تینوں بچے مر چکے تھے۔ کتنے ہی دن صدمے سے بے ہوش رہنے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو گڑیا اور عمر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ گڑیا تو بچی تھی، بلا ان احساسات سے یا دل میں بغض کی نہ رکھنے سے کہاں واقف تھی۔ اس نے فوراً چچی کو معاف کر دیا۔ چچا کو بھی چچی نے اپنے ظلم کا بتا دیا تھا۔ چچی کا رویہ گڑیا اور عمر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ان دونوں کو بھی ماں باپ کا پیار مل گیا تھا۔ چچی نے سبق سیکھ لیا تھا مگر اس سبق کی خاطر بہت بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ تو اس کہانی سے آپ بھی سبق حاصل کریں، کسی کے ساتھ ایسا ظلم مت کریں ورنہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مزید یہ ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔